کہا جشن امیر کائنات منانے کے لیے لوگ تشریف لے آئے ہیں. پہلا جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی 18,000 مخلوقات میں سے جس اکلوتی ہستی کو دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جس اکیلی ہستی کو دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں. حدیث رسول تلاوت فرمائیے. میرا پاک رسول فرماتا ہے یا علی آپ کی مثال کعبہ کی مثال ہے. یا علی آپ کی مثال کعبہ کی مثال. تھوڑے تھوڑے بولیں گے تو میں پڑھوں گا نا. آپ کی مثال کعبہ کی مثال ہے. حلالی موالی سارے اکٹھے ہیں. صرف یہاں پہ نہیں، پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اکٹھے. جہاں جہاں مومن اکٹھا ہے سارے مل کے بیٹھے ہیں. ہر مومن کے گھر میں چراغاں ہے، ہر مومن کے گھر میں خوشیاں ہے. ہر امام بارگاہ شیعوں کا سجا ہوا ہے، ہر مسجد سجی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ جشن جاری ہے. ہر کوئی جشن منا رہا ہے، ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے. کچھ 13 رجب کا انتظار کر رہے ہیں اور اب کچھ ابھی سے منا رہے ہیں. کچھ آپ بھی جمع ہوئے ہیں، میں بھی اکٹھا ہوا ہوں. میرے مقصد ایک ہے. احمد بھائی کو شکریہ ہے، انہوں نے اکٹھا کیا ہے. سنگواری صاحب آ گئے ہیں. سارے مل کے مقصد ایک ہی ہے، علی کا جشن منانا ہے، علی کا جشن منانا ہے، علی کا جشن منانا ہے. قبلہ لوگ اپنوں کا شہادتیں منانا شروع کی ہے. ضعیف سے ضعیف روایتیں اکٹھی کر کے لوگوں نے شہادتیں منانا شروع کی ہے. جشن منانے کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں بھی شہادتوں کی تاریخیں نکل آئی ہے وہاں پر ولادتوں کی بھی تاریخیں نکل آ سکتی تھی، لیکن ضعیف سے ضعیف روایت نہیں ہے، ضعیف سے ضعیف کتاب نہیں ہے، ضعیف سے ضعیف مؤلف نہیں ہے. کوئی مؤرخ نہیں بچا جس نے یہ لکھا ہو کہ وہاں بھی ولادت مناؤ. قبلہ ولادت منائی نہیں جاتی، ولیت منائی جاتی ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جشن منانا نہیں پڑتا، ولیتیں بتانی پڑتی ہیں. قبلہ سارے چہرے کھلے ہوئے ہیں، سارے عزتوں والے چہرے ہیں، ساری پاک نیتیں ہیں، پاکیزہ نیتیں اکٹھی ہوئی ہے، پاکیزہ چہرے اکٹھے ہوئے ہیں، پاکیزہ حیثیتیں اکٹھی ہوئی ہے. جملہ بدلوں تو آپ بولیں گے مجھے قیمت دیں گے، یوں کہو کہ پاکیزہ ولدیتیں اکٹھی ہوئی ہے. پاکیزہ ولدیوں تو کے علاوہ علی کے جشن میں کوئی بول ہی نہیں سکتا. علی مولا معیار ہی اس ہستی کا ہے، معیار ہی اس عرب میں اس وقت پڑا تھا جب لوگوں کے پاس میں سمٹی ایک وہ اجنحا تھا جس سے حلالی حرامی کی پہچان کرتے تھے. جب سے علی آیا محمد نے کہا وہ ختم کرو. جب بھی پہچان کرنی ہو علی کو بلا لیا. واہ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. علی سے پہچان کر لیا. 13 رجب قریب ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ مقدمہ ہے. مالک کی درجات بلند فرمائے. احمد بھائی کے والد صاحب تھے، جتنے بانیان انتظام کے سب کے جتنے آپ تشریف فرما ہے سب کے مرحومین کی مولا آج کے جشن کے صدقے میں مغفرت فرمائے. جہاں جہاں پر کوئی مومن آباد ہے مالک سب کو علی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ فرقوں سے نہ ڈرا کرو، تماغوں سے نہ ڈرا کرو. علی ماننے کا مزہ ہی تب آتا ہے جہاں پہ علی کا مخالف ہو، جہاں پہ علی کا دشمن ہو، وہیں پہ علی علی کرنا ہم نے بھی سب سے سیکھا ہے. ہم عیسیٰ اعتبار کے ماننے والے ہیں، ہم اجون کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ اعتبار کے ماننے ہیں. اسی لیے تو ابن زیاد نے کہا تھا تو علی کو چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، تو علی کو چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دے، تجھے زندگی بچ جائے گی. تو جیے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ جیے گا. عیسیٰ نے کہا تو نے کیا کہا میں علی کو چھوڑوں؟ اس نے کہا تو علی کو چھوڑے گا. تجھے پاگل نہیں ہو گیا ہے اور تجھے کسی پاگل کتے نے نہیں ڈانٹا ہے. کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ میں علی کو چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا تو علی کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا. میں تجھے ماروں گا، میں تیرے ٹانگوں کو کاٹوں گا، میں تیرے ہاتھوں کو کاٹوں گا، میں تیرے کانوں کو کاٹوں گا، میں تیری گردن کو کاٹوں گا، میں تیری زبان کاٹ دوں گا. میں تیری زبان پہلے میں تیری گردن کاٹوں گا، پھر میں تیری ٹانگوں کو کاٹوں گا، پھر میں تیرے بازوؤں کو کاٹوں گا. پھر نے کہا خاموش بکواس نہ کر. میرے مولا نے فرمایا تھا پہلے تو میری زبان کاٹے گا، پہلے تو میری زبان کاٹے گا، پہلے تو میری زبان کاٹے گا. تو میری ٹانگیں نہیں کاٹ سکتا، تو میرے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا. پہلے تو میری زبان کاٹے گا، پہلے تو میری زبان کاٹے گا. اس نے کہا اچھا تیرے مولا نے فرمایا نا، تیرے علی نے فرمایا نا، اب پھر ٹھیک ہے میں پہلے تیری ہاتھ کاٹوں گا، پھر تیری ٹانگیں کاٹوں گا، پھر تیری زبان
ہم اس قسم کے ماننے والے ہیں لوگوں کے ڈر سے علی نہیں چھپتا قبلہ دو بیویاں ہیں ایک وہ بی بی ہے جس کو مریم کہتے ہیں ایک وہ بی بی ہے جس کو فاطمہ کہتے ہیں مریم وہ بی بی ہے جو عمران کی بیٹی ہے فاطمہ وہ بی بی ہے جو عمران کی زوجہ ہے توجہ ہے نا صاحبان کی فاطمہ بنت اسد کی بات کر رہا ہوں مریم وہ بی بی ہے جو بطول صغرا ہے علی کے گھر میں وہ بی بی ہے جو بطول کبرا ہے مریم وہ ہے جو عیسیٰ کی ماں ہے بغیر شوہر کے بطول ہے کیا کہنے محمد تیری بیٹی کی عظمت کے علی جیسا شوہر ہے حسن و حسین جیسے بیٹے ہیں پھر بھی بطول کبرا ہے ایک بی بی وہ ہے جو مریم ہے ایک وہ ہے جو فاطمہ ہے ایک بی بی وہ ہے جو اللہ کے گھر میں رہتی ہے ایک وہ بی بی ہے جو اپنے گھر میں رہتی ہے عمران کی بیٹی وہ ہے جو رحمان کے گھر میں رہتی ہے عمران کی زوجہ وہ ہے جو رحمان کے گھر میں نہیں رہتی اپنے گھر میں رہتی ہے عمران کے گھر میں رہتی ہے جو اپنے گھر میں رہتی تھی اللہ نے کہا کہ وہ اتنی پاکیزہ بی بی ہے وہ طیبہ بی بی ہے وہ طاہرہ بی بی ہے وہ مریم بی بی ہے وہ عیسیٰ جیسے کلمت اللہ کی ماں ہے وہ صاحب شریعت نبی کی ماں ہے صاحب شریعت نبی کی ماں ہے صاحب کتاب نبی کی ماں ہے عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہے عیسیٰ جیسے موسی کی ماں ہے عیسیٰ جیسے میری نشانی کی ماں ہے وہ مریم ہے وہ بطول صغرا ہے وہ میری کنیز ہے میرے گھر میں رہتی ہے ایک وہ بی بی ہے جو ابو طالب کی زوجہ ہے علی کی ماں ہے اپنے گھر میں رہتی ہے کعبہ میں نہیں رہتی لیکن عجب قانون ہے اس رب ذوالجلال کا جو اس کے گھر میں رہتی تھی عیسیٰ کے آنے کا وقت ہوا اسی نے کہا مریم تو میرے گھر سے نکل جا مالک تو اپنے گھر میں اسے لگ رہا تھا اجازت تو نے دی تھی اب گھر سے کیوں نکال رہا ہے کہا پاگل نہ بن مریم یہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی جگہ نہیں ہے یہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی جگہ نہیں ہے مریم چلی گئی اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے اللہ کا قول کبھی بدلتا نہیں ہے مالک تو نے کہا کہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی جگہ نہیں ہے علی کے آنے کا وقت ہوا کہا جبریل جلدی جا فاطمہ کو کہہ علی کو میرے گھر لیا مالک یہ تو عبادت کی جگہ ہے کہا گھبرا نہیں عبادت کے مرکز کو علی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ چل سب کا ماحول بن گئے اللہ بہت اہم ہے آپ کی یہ ڈیوٹی قبول فرمائے علی مرکز عبادت قبلہ شرعی مسئلہ ہے آپ اذان دیتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر کبھی کسی نے یہ سنا ہو کبھی کسی نے یہ کہا ہو کبھی کسی نے یہ کیا ہو قبلہ رخ سے ہٹ کر اس نے نماز پڑھی ہو کسی مولوی نے کہا ہو کہ تیری نماز صحیح ہے تیرا رکوع صحیح ہے تیرا ذکر صحیح ہے تیرا قیام صحیح ہے تیرا قول صحیح ہے تیری تشہد صحیح ہے تیرا سلام صحیح ہے جب بھی جس بھی کسی سے بھی پوچھا تو اس نے یہی کہا اگر تیرا رخ قبلہ سے ہٹ گیا ہے اگر تیرا رخ قبلہ سے نہیں ہے قبلہ سے ہٹ گیا تیری نماز باطل ہے تیری نماز باطل ہے تیری نماز باطل ہے اللہ جانے کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا پہلے حلالی سے آخری حلالی تک سمجھ آئے تو پھر بولنا ضرور ہے اللہ نے کہا یہ قانون بنا دیا جو میرے گھر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہوتی ہے کعبہ علی کو سجدہ نہ کرے کعبہ نماز کے قابل نہیں ہو وہ ڈھلا کا والا ہمارے بہت نہیں ایسے نہیں نہ میں نے بات تو گرج کی جواب دینا ہے جوشن ہے دونوں ہاتھ بنا کرو کر سکتے ہو واہ واہ بزرگ تصویر کر سارے کر لو زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا علی بولا کعبہ کا مرکز علی ہے کعبہ علی کی وجہ سے قبلہ علی کو عزت کعبہ کی وجہ سے نہیں ملی کعبہ کو عزت علی کی وجہ سے ملی ہے قبلہ دلیل کے بغیر میں بات ہی نہیں کرتا ہوں دلیل کے بغیر میں اس ممبر پہ آتا ہی نہیں ہوں حضرت صاحب آپ کے طرف بسم اللہ
دلیل کے بغیر دلیل کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. قبلہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا, جب مکہ میں پہنچے تھے حضرت عباس سے علمدار کعبہ کی چھت پہ گئے تھے. چھت میں کھڑے ہو کے عباس سے علمدار نے خطبہ پڑھا تھا, بسم اللہ پڑھ کے اس کی حمد کر کے حضرت عباس سے علمدار نے پہلا جملہ یہ کہا تھا, اور زمانے والوں مخاطب ہو میری طرف, یہ جس چھت پہ میں عباس علمدار دونوں پاؤں کے تلوے رکھ کے کھڑا ہوں, اس کو عزت ملی ہے میرے بابا علی کی وجہ سے. عزت کعبہ کو میرے بابا نے عطا کی, میرے بابا نے عطا کی. قبلہ دو بیویاں ہیں, ایک اللہ کے گھر میں رہتی ہے, ایک اپنے گھر میں رہتی ہے. توجہ ہے نا صاحب, ایک اللہ کے گھر میں رہتی ہے, ایک اپنے گھر میں رہتی ہے. جو اللہ کے گھر میں رہتی ہے, عیسیٰ کے آنے کا وقت تو اللہ نے کہا مریم تو میرے گھر سے چلی جا. مریم کی عبادت کی جگہ ہے, ولادت کی جگہ نہیں ہے. یہ عبادت کی جگہ ہے, ولادت کی جگہ نہیں ہے. مریم کو نکال دیا, مریم چلی گئی. حضرت فاطمہ بنت اسد عمران کی زوجہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی. علی کے آنے کا وقت وہاں جبریل کو بھیجا. جبریل آیا, بی بی وہ اللہ کہہ رہا ہے, وہ رحمان کہہ رہے ہیں, عمران کے گھر چھوڑ, رحمان کی گھر آ, رحمان کے گھر چھوڑ, عمران کے گھر چھوڑ, رحمان کے گھر میں چلی آ. آپ بی بی گھر سے چلی آ, بی بی اٹھی, آ بی بی گھر سے چلی. بی بی نے کسی کو بتایا نہیں ہے, بی بی نے کسی سے پوچھا نہیں ہے. بی بی کے گھر میں چابیاں بڑی تھی خانہ کعبہ کی. ابو طالب متولی کعبہ تھا, رئیس مکہ تھا, مزاح البلد تھا, رئیس حرم تھا. حضرت ابو طالب متولی کعبہ تھا, کعبہ کی چابی ابو طالب کے گھر میں تھی. آج دو ٹکے کا معرف انسان بنی ہوئے جگہ دسترخوان میں بچی ہوئی ہڈیوں کو چوس چوس کر بننے والے مفتیوں ابو طالب علیہ السلام, جس کے پاس کعبہ کی چابیاں تھی, جو متولی کعبہ ہو اس کے کلمے پہ شک نہیں کیا کرتے. سبحان اللہ. ان کی اگر ان کا کلمہ نہیں ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ جو متولی کعبہ ہے, جو رئیس مکہ ہے. ساکر صاحب آگے سلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. رئیس مکہ ہے, چابیاں گھر میں پڑی تھی. جناب فاطمہ بنت اسد اٹھے, نیاز مولا توجہ. چابیاں گھر میں پڑی تھی. فاطمہ بنت اسد نے چابیاں نہیں اٹھائی, چابیاں نہیں اٹھائی. حضرت فاطمہ بنت اسد گھر سے چلی. مکہ والوں نے دو کام, قبلہ مکہ والوں نے دو کام, مکہ والوں نے دو کام, مکہ والوں نے دو کام پوری زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا. انہوں نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا, ایک اس گھر سے کبھی کوئی مستور نکلی ہو, ایک اللہ کے گھر کی دیوار پھٹی ہو. پہلا موقع ہے 13 رجب کا. مکہ والوں نے دو انوکھے کام دیکھے. ایک ابو طالب کے گھر ابو طالب کی زوجہ کو نکلتے دیکھا, دوسرا کعبہ کی دیوار کو پھٹنے. واہ واہ واہ. پہلی مرتبہ دیکھے مکہ والوں نے. حضرت فاطمہ بنت ملک صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ملک جی, دو کام پہلی مرتبہ مکہ والوں نے دیکھے. ایک اس گھر کی مستور کو پہلی مرتبہ نکلتا ہوا دیکھا. فاطمہ بنت اسد نکلی, مکہ والوں نے نکلتے ہوئے دیکھا, راستے سے گزرتے ہوئے بھی دیکھا. فاطمہ بنت اسد کو کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑا بھی دیکھا. فاطمہ بنت اسد کو کچھ پھٹنے بھی دیکھا, پھر کعبہ کی دیوار کو پھٹنے بھی دیکھا. پھر فاطمہ بنت اسد کو اندر جاتے بھی دیکھا, پھر دیوار کو ملتے بھی دیکھا. کعبہ والے پریشان ہو گئے, سوچنے لگے آج سے پہلے کبھی کوئی مستور اس گھر سے کبھی باہر نہیں آئی. یہ مستور اکیلی بھی آئی ہے, چلتی بھی آئی ہے, دیوار کے پاس بھی آئی ہے. جو دیوار کبھی ہلی نہیں تھی وہ دیوار کھٹ گئی ہے. کوئی دیوار جو گرنے والی ہو کھڑا نہیں ہوتا. یہ بی بی گھبرائی نہیں ہے, یہ بی بی اندر چلی گئی ہے. دیوار کبھی پھر سے بنی نہیں ہے, دیوار خود سے بن گئی ہے. بی بی اندر ہے, اللہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے. گھبرا کے مکہ والے حضرت ابو طالب کی دروازے پہ دستک دی. حضرت ابو طالب نے دروازہ کھولا, کہا ابو طالب تو تعجب نہیں ہے, ابو طالب تو پریشان نہیں ہے,
علی مولا علی مولا پچھلے علی مولا علی مولا، یہی جشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے سر کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر مہربانی فرمائیں. زبان کے ساتھ بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. بس دو منٹ ممبر بھائی. ابو طالب تجھے پریشانی نہیں ہے. ابو طالب تو مطمئن بیٹھو. کہا مجھے کیا ہونا ہے کہ بلا 3 دن 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ میں رہی، 14 رجب کو علی کی ماں کعبہ میں رہی، 15 رجب کو علی کی ماں کعبہ میں رہی، 16 رجب تک علی کی ماں کعبہ میں رہی. علی کی ماں باہر نہیں آئی. جب مریم کو اللہ نے بھیجا تھا، مریم کو پیاس لگی تھی، اللہ نے چشمہ نازل کیا تھا. مریم کو بھوک لگی تھی، اللہ نے خود سے نہیں دیا تھا. کہا مریم یہ جو درخت ہے، یہ جو خشک درخت ہے، یہ جو کھجور کا درخت ہے، خود اسے ہلاؤ گی، خود اسے ہلاؤ گی تب کھجوریں نیچے گرے گی. پھر جب کھانا مالک تو کیوں نہیں بھیج دیتا؟ کہا نہیں میں نہیں بھیجتا. میں کیوں بھیجوں؟ یہ خدا یہ ہے، میں نے اسے بھیجا ہے. میرا کرنا تو نہ آیا ہے. لیکن علی کی ماں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن کعبہ میں رہی. میں نے کہا مالک اب بتا، اب ان کو کھانا کون دے گا، ان کو پانی کون دے گا؟ بتایا گھبرا نہیں، جنت کی ساری چیزیں انہیں کے لیے ہے. میں نے کہا مالک پھر مریم کیوں نہیں؟ کہا علی مالک جو آخری جشن ہو گئے، میرے سر کا جشن ہو گیا. آخری جشن 3 دن گزر گئے. 3 دن تک مکہ والے ابو طالب کے گھر کے چکر لگاتا ہے. ابو طالب تو مطمئن ہے، ابو طالب تجھے پرواہ نہیں ہے، ابو طالب تجھے فکر نہیں ہے، ابو طالب تیری زوجہ پر ہے. اللہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے، اللہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے، اللہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے. مکہ والے اکٹھے ہو کے، مکہ میں 3 بڑے بت تھے، ایک لات تھا، ایک منات تھا، ایک عزا تھا. لات والے لات سے پوچھتے تھے تو بتا بی بی کا کیا بنا. عزا والا عزا سے پوچھتے تھے تو بتا کیا بنا. منات والے منات سے پوچھتے تھے تو بتا کیا بنا. انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا کیا بنا، وہ آنے والا ہے جس نے ہمیں بھیجنا ہے. سارے پوچھتے رہے، کسی کو نہیں. مکہ والے رات کو بھی پالا لیتے، مکہ والے دن کو بھی پالا لیتے. دن والے رات والوں سے پوچھتے تھے اور بیوی کو کچھ پتا چلا یا نہ چلا. رات والے دن والوں سے پوچھتے تھے اور پتا چلا یا نہ چلا. مکہ والوں کا سبز کا پیمانہ لبریز ہوا. ابو طالب کے گھر آئے، ابو طالب کے پاس آ کے کہا ابو طالب چابی دے. ابو طالب نے چابی دی. کہا یہ چابی ہے. کہا ہم جا کے دروازہ کھولیں گے. کہا کھلتا ہے تو کھول لو. اب سارے تالے کو چابی لگاتے ہیں، تالا نہیں کھلا. ایک لٹیرے نے کہا تھا اور تالا توڑ دو. محمد کا خاموش، یہ توڑنے والا نہیں ہے، جوڑنے والا. توڑنے والا دستک دینے لگے. کہا اللہ کے دروازے پر تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی ہے. پہلی مرتبہ دعا کے ہاتھ تو ہر کوئی بلند کرتا ہے، کسی نے اللہ کے دروازے کو ایسے دستک نہیں دی. مکہ والوں نے کعبہ کے دروازے پہ دستک دینا شروع کی. علی کی ماں تو کب سے گئی ہوئی ہے، ابو عمران کی سوچا تو کب سے گئی ہوئی ہے. 3 دن ہو گئے، کھانے پینے کا پتہ نہیں ہے، تو زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اندر ہوا کیا ہے.